بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ٹریفک کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پورے پاکستان کے اندر جو ٹریفک کا حال ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ یعنی کہ اگر میں کراچی کی بات کروں، لاہور کی بات کروں، فیصل آباد کی بات کروں، سیالکوٹ کی بات کروں، پشاور کی بات کروں، تو ٹریفک کے حوالے سے مجھے کچھ خاص ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ سب لوگ آگاہ ہیں کہ کیا حالات ہیں۔ تو فی الحال میں اپنے شہر راولپنڈی کی ٹریفک کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ راولپنڈی شہر کے اندر کبھی بھی حکام نے، جو ادارے ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دی، اور اگر کبھی اس طرف انہوں نے دھیان دیا بھی ہے تو وہ ایک آدھ دن کے لیے، 2 دن کے لیے، یا مثال کے طور پہ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں شیخ رشید صاحب، وہ آج کل وزیر داخلہ ہیں، تو جب وہ لال حویلی آتے ہیں تو ہمارے ٹریفک پولیس والے متحرک ہو جاتے ہیں، اور اسلام آباد سے لے کے لال حویلی تک وہ ٹریفک کو اتنا کلیئر کر دیتے ہیں کہ وہ جو گھنٹوں کا سفر ہے وہ پھر چند منٹوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ حویلی میں جاتے ہیں تو پیچھے سے جناب وہی ٹریفک افسران جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور شہر کا وہی حال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں واپس اسلام آباد جانے کے لیے، لال حویلی سے جب وہ نکل کے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو ان کے جانے سے 10-15 منٹ پہلے پولیس والے آ جاتے ہیں، چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جناب بالکل روڈ کلیئر کر دیتے ہیں 10 منٹ کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہ جناب ان کو میسیج چلا جاتا ہے کہ یہ روڈ کلیئر، آپ نکل آئیں۔ وہ نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو وہ پھر پولیس والے اپنے اپنے ارد گرد دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، اور ٹریفک کا وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہے، یعنی کہ اگر ٹریفک والے کام کرنا چاہیں، ٹریفک کو ٹھیک کرنا چاہیں، تو یہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کام کرے کون اور کیوں کریں، اور اگر کام کریں تو پھر اس کے علاوہ پھر اور کیا کریں۔ ایک پولیس افسر ہیں جو ایس پی آپریشن ہیں، رائے مظہر صاحب، میں ان کی یہاں پر ضرور تعریف کروں گا کیونکہ وہ تعریف کے قابل ہیں۔ ابھی یہ مری روڈ کے اوپر جو یو ٹرن انہوں نے 2 بنائے، ایک لیاقت باغ کا چوک بند کیا ہے، اور پھر مریڑ سے پہلے انہوں نے ایک یو ٹرن بنایا، اور ایک جب آپ لیاقت روڈ سے آتے ہیں تو لیفٹ مڑ کے تھوڑا آگے جا کے تو پھر وہاں پر ایک یو ٹرن شاہ کی ٹالی سے پہلے انہوں نے ایک بنایا ہے۔ اس سے ٹریفک کا مری روڈ کے اوپر بہت مسئلہ حل ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا باقی شہر کے مسائل کون حل کرے گا؟ اس وقت پورا شہر آپ کا جام ہے، یعنی کہ اگر آپ مری روڈ دیکھیں، بنی چوک دیکھیں، جامع مسجد روڈ دیکھیں، کمرشل مارکیٹ دیکھیں، پیر ودائی ہے، بنگش کالونی ہے، فوجی کالونی ہے، 6 روڈ ہے، صادق آباد ہے، مغل پورہ، یعنی کہ اگر آپ پورے شہر کی ایک ایک سڑک کا نام کہیں نا تو میں آپ کو لے کے یہاں بتاؤں گا کہ تمام بے ہنگم ٹریفک ہے اور جام ہے سب کچھ۔ اچھا، میں نے اس کا بڑا بغور جائزہ لیا ہے، ٹریفک زیادہ نہیں ہے، گاڑیاں زیادہ نہیں ہیں، صرف بے ترتیبی ہے، مینج نہیں کیا ہوا۔ دنیا کے اندر جو سڑکیں ہیں نا، میں نے دیکھا انگلینڈ کے اندر سڑکیں پاکستان کی سڑکوں سے تو چھوٹی ہیں، تنگ ہیں، لیکن وہاں ٹریفک رہا رہتی ہے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے مینج کیا ہوا، انہوں نے ترتیب دیا ہوا، طریقہ بنایا ہوا، اس طریقے کے مطابق لوگ وہاں پر گاڑیاں چلاتے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے راولپنڈی میں دیکھتا ہوں، آپ یقین کریں ایمبولینس کو کوئی راستہ نہیں دیتا، ایمبولینس وہ سائرن کرتی ہوئی چل رہی ہے، آگے گاڑی والا بالکل سکون سے اپنا یا تو فون کے اوپر ہوگا یا گاڑی چلا رہا ہوگا، لیکن راستہ وہ نہیں دے گا۔ تو اس طرح ہوا کہ مجھے پچھلے کچھ عرصے میں جب ہماری پارٹی کے لوگ بیٹھے تو انہوں نے سب نے اپنے اپنے محکمے، مختلف جو کمیٹیاں بنی ہیں تو ان کو محکمے دیے گئے، تو مجھے انہوں نے ٹریفک کا محکمہ دیا، جسے ٹیپا کہتے ہیں، ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ، TEPA۔ تو وہ اس کا کام ہے کہ بھئی وہ شہر کے اندر جو ہے نا وہ تجاوزات کو تھوڑا سا کنٹرول کرے گا، ٹریفک کو کنٹرول کرے گا، ٹریفک کے اندر کوئی طریقہ بتائے۔ یعنی کہ میں چونکہ باہر رہا ہوا تھا، اور ابھی اس وقت بھی میں باہر ہی بیٹھا ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں بڑا آبزرو کرتا تھا، چیزوں کو دیکھتا رہتا تھا، ٹریفک کو دیکھتا رہتا تھا کہ یار یہ کیا ہے، تو اس میں نے بڑا کچھ سیکھا۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس کام کے اندر ہوں تو میں شہر کو نا تھوڑا سا ٹھیک کروں، میں مینیج کروں چیزوں کو۔ تو پھر وہ خوش نصیبی سے
مجھے وہ چیئرمین بنا دیا گیا ٹیپا کا 6 مہینے پہلے. نام ہمارے اس سے 1.5 سال پہلے کے گئے ہوئے تھے, پھر 1.5 سال لگا نام آیا, 1.5 سال یعنی کہ 3 سال ہماری حکومت کو ہو گئے, یعنی کہ ٹوٹل پروسیس کو 2 سال, یعنی کہ 2 سال پہلے نام گیا تھا اور پھر 1.5 سال پہلے نام آیا. آج چیئرمین مجھے بنے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن مجھے کوئی اختیار نہیں دیا گیا, نہ دفتر دیا گیا, نہ کوئی عملہ ہے میرے پاس, نہ کچھ اور. تو میں کیا کام کروں, کس کے پاس جاؤں, کس سے بات کروں؟ اچھا, اس میں جتنے بھی وہ کرتا دھرتا ہے نا, وہ ہمارے وہ مری سے ایم این اے صداقت عباسی صاحب, یہ وہ ہیں. ان کے ساتھ میں نے 2-3 مرتبہ رابطہ کیا کہ بھئی آپ یہ مجھے کوئی دفتر دیں, میں کس طرح کام کروں, آپ نے مجھے بنایا تو میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن وہ بے سود ہوا سارا کچھ. پھر وہ ہمارے ممبر بھی ہیں میرے ساتھ, ایک وہ راجہ ارشد صاحب ہیں اور ایک اور بھی ہیں, تو وہ بیچارے بھی وہ بڑے کلوز ہیں ان صداقت صاحب کے. تو انہوں نے کہا جی وہ تو میرا دوست ہے, تم فکر نہ کرو, میں یہ کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں بات. پھر میرا خیال ہے وہ بھی بعد میں مایوس ہو گئے, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, اب اس طرح ہے کہ اگر وسائل کی بات دی, اگر راولپنڈی جو ہے نا یہ اسلام آباد کا جڑواں شہر ہے, اور جڑواں شہر ہونے کے, اور آج کا نہیں ہے, میں نے شروع سے ہی ہے, جڑواں شہر ہونے کے ناطے, اور اتنا مرج ہو چکے ہیں دونوں شہر ایک دوسرے کے اندر کہ راولپنڈی کا کافی حصہ اسلام آباد کھا گیا. یعنی کہ انہوں نے اس کو سی ڈی اے والوں نے اس کو اپنا لیا, راولپنڈی کے کافی سارے حصے کو. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ درمیان میں راولپنڈی آ گیا اور سائڈوں پہ مکمل طور پہ اسلام آباد آ گیا. لیکن اگر مسائل کی بات کریں تو اسلام آباد میں مسائل نہ ہونے کے برابر ہیں. مسائل وہاں بھی ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن اگر کمپیئر ٹو راولپنڈی کریں, اس کے ساتھ ملائیں, تو پھر وہاں کے مسائل بہت کم ہیں. اور راولپنڈی تو خیر مسائل ہی مسائل ہیں, مسائلستان ہے. مسائل تو بہت ہیں, پانی کے مسائل ہیں, مطلب کہ ٹریفک کے مسائل ہیں, تجاوزات کے مسائل ہیں, مطلب بے شمار چیزیں ہیں. اس میں نہیں ابھی فی الحال جانا چاہتا, ابھی میں فوکس اپنا کرنا چاہتا ہوں صرف ٹریفک کے اوپر. تو اگر ٹریفک کے مسائل کو دیکھا جائے, گندگی کے مسائل, مطلب بہت سارے, تو کوئی ادارہ, یعنی کہ جو متعلقہ ادارہ ہوتا ہے, یعنی کہ جو پولیس کا جو متعلقہ, ٹریفک کا جو متعلقہ ادارہ ہے, اس کی کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف وہ دھیان نہیں دینا چاہتے. اچھا, میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم کب تک ان ساری چیزوں کو برداشت کریں گے. میں نے وہ انجمن تاجران کی وہ جو تنظیمیں ہیں, میں نے ان سے بھی بات کی کہ یار آپ تاجران, کیا آپ تنظیموں کے صدر اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کے جا کے تو تھانوں میں جو بھی جائز ناجائز معاملات ہیں وہ حل کروانے کے لیے آپ بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہاں پر پورے راولپنڈی کے گرد و نواح سے یہاں پر لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں, راولپنڈی سے شاپنگ لوگ کرنے آتے ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, مرد ہیں, جوان ہیں, جو بھی ہے. شہر سارا دن اٹا پٹا رہتا ہے لوگوں سے آنے جانے سے, اور سلسلہ کاروبار ہے, بہت بڑا کاروباری مرکز ہے راولپنڈی. لیکن آپ کیوں اس طرف توجہ نہیں دیتے؟ آپ جب باقی مسائل کے لیے آپ بھاگتے دوڑتے ہیں جو انفرادی مسائل ہیں, تو یہ تو بہت بڑا اجتماعی مسئلہ, اس سے آپ کے بھی کئی معاملات حل ہوں گے. اس سے یہ تو آپ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی دکانوں کے اوپر کسٹمر جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتا. اور حالت یہ ہے کہ اگر کوئی گاڑی والا کسی دکاندار کے آگے اپنی گاڑی کھڑی کر دے تو وہ اس سے لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اسے گاڑی نہیں کھڑی کرنا دیتا. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں اس بات سے. وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی تو گاڑی یہاں سے ہٹا. اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ جب یہ تم سب لوگ اسی طرح دکانداروں کے ساتھ کرو گے, گاہکوں کے ساتھ کرو گے, تو پھر یہ گاہک یہاں کہاں سے آئے گا؟ پارکنگ یہاں نہ ہونے کے برابر ہے. پارکنگ ایک راجہ بازار میں پارکنگ بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر بھی وہ مافیا کا قبضہ ہے. وہ نیچے لیاقت روڈ کے اوپر بھی ساری پارکنگ ہوتی ہے, اندر بھی ساری پارکنگ گند انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن کوئی چیک کوئی نہیں ہے کسی چیز کے اوپر. تو میں آپ کو اس سلسلے میں نا ایک سنجیدگی کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں. بڑا اچھا ایک واقعہ ہے. وہ میرے کسی دوست نے نا, آج سے کافی عرصہ پہلے, اس بات کو بھی میرا خیال ہے کوئی 10 سال ہو گئے ہوں گے, مجھے ایک دن فون کیا اور مجھ سے اپنے پاس بلایا, کہنے لگا یار کچھ لوگ آئے ہیں, میں تم سے ملوانا چاہتا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. میں چلا گیا. جب میں گیا تو وہاں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے میرا تعارف ان سے کرایا, ان کا تعارف مجھ سے کرایا. تو وہ کوئی پولیس افسر تھے ٹریفک کے حوالے سے, کوئی ڈی ایس پی لیول کے. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے راولپنڈی کے اندر, تو تم ٹریفک کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہو, تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پنڈی کے اندر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں یہاں پنڈی کے اندر, کس طرح کام کریں. اچھا, میں نے ان کو تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ لگا کے نا تو
पूरा एक रोड मैप दिया, एक पूरा प्लान दिया कि हमको इसको ट्रैफिक को कैसे ठीक करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, कहाँ पर राउंड अबाउट होना चाहिए, कहाँ पर ट्रैफिक लाइट होना चाहिए, कहाँ पर लाइनें होनी चाहिए, कहाँ पर रेड लाइनें होनी चाहिए, कहाँ पर पार्किंग के बोर्ड होने चाहिए, कहाँ पार्किंग होनी चाहिए, कहाँ पार्किंग नहीं होनी चाहिए, कौन कौन से रोड के ऊपर किस किस तरीके से ट्रैफिक को चलना चाहिए, किस रोड की कितनी चौड़ाई है और उसका कितनी उसकी जो भी, तो उसमें किस तरह हम पार्किंग दे सकते हैं, उस तरह किस तरह हम ट्रैफिक को चला सकते हैं। तजावज़ात को हम ख़त्म नहीं करेंगे लेकिन उसको मैनेज किस तरह कर सकते हैं, उसको कंट्रोल तरतीब किस तरह दे सकते हैं, ये सारी बातें मैंने उनके साथ ना कहीं, वो बड़े खुश हुए। कहने लगे यार ये तो मज़ा आ गया, बड़ी ज़बरदस्त तुमने बातें की, हम तो ट्रैफिक के अंदर ऑफिसर हैं, इतना तो हमें इतना पता नहीं जितना तुमने हमें बता दिया, तो अभी आप एक मेहरबानी करो, एक काम करो। मैंने कहा बताएं। कहने लगे ये जो कुछ तुमने कहा हमें लिख के दे दो। ऐसा हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता। 12 में अगले दिन आया, मैंने जो कुछ भी उनसे बात की थी वो फिर मैंने उनको ना पेपरों के ऊपर तहरीर करके तो उनके हवाले अगले दिन मैंने उनके हवाले कर दी। मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा चलो ये पुलिस अफसर जो हैं ये आ जाएंगे पिंडी में, तो ये कोई ना कोई यहाँ पर काम करेंगे, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो महीना गुजर गया तो फिर मैं वो एक दिन अपने वो दोस्त के पास गया। मैंने कहा यार वो आपके जो दोस्त आए थे जिनको मैंने सारा कुछ बताया था, गाइड किया था, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं? तो वो हंसने लगा। मैंने कहा क्या बात है, तुम हंसते क्यों? कहने लगा कि यार वो तो हमारे साथ तो पार्ट हो गया। मैंने कहा क्या पार्ट हो गया? कहने लगा असल में वो रावलपिंडी में उनकी पोस्टिंग नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त हैं लेकिन वो पिंडी से बाहर, उसने कोई इलाका बताया, मुझे अभी याद नहीं, पंजाब का कोई इलाका था, कि वो वहाँ से आए हुए थे, तो वैसे ही यहाँ किसी काम से आए हुए थे, तो मेरे पास आके तो यहाँ ठहरे हुए थे, तो मैंने तुम्हारा जिक्र कर दिया, तो उन्होंने कहा जी उसको बुलाओ। तो वो सारी मालूमात तुमसे लेके, तो उनका असल में जो इनके महकमों के अंदर जो कोई इम्तिहानात होते होंगे या जो भी होता होगा, वो कोई उनका इम्तिहान होगा, वो उन्होंने उसके अंदर इम्तिहान देना था, उनके कोई टेस्ट एग्ज़ाम थे। तो वो फिर कहने लगा कि उसके कुछ जब यहाँ से चले गए तो कुछ दिनों बाद उनका बल्कि फ़ोन आया, तो उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया, और तुम्हारा भी कहा कि उसको भी शुक्रिया अदा करना यार, हमारे असल में एग्ज़ाम थे तो हमने वो एग्ज़ाम दिए, तो उसके अंदर भी हम पास हो गए, हमने वही पॉइंट जो उसने दिए थे वो हमने आगे अपने एग्ज़ाम में बयान कर दिए। तो वो ये चक्कर था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार देखो, वो तो वैसे भी मुझे कह सकते थे कि यार हमारा ये एग्ज़ाम है, तो हम ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हमारी पोस्टिंग हो गई है, तो हमें बताओ हम क्या करें। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। अब करना क्या है? करना ये है कि रावलपिंडी की ट्रैफिक को तरतीब देना है, तजावज़ात को तरतीब देना है। तरतीब देने से क्या मुराद है? तरतीब देने से मुराद ये है कि जैसे आपकी तजावज़ात हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि अगर आप देखें तो दुकानदार कम अज़ कम 20-20 फुट 15-15 फुट जो है ना वो अपनी दुकान से बाहर आया हुआ है, और उसके ऊपर फिर उसने क्या किया है कि बाहर किसी को वो ठिया जिसे कहते हैं, वो अड्डा जिसे कहते हैं, वो छाबा जिसे कहते हैं, वो उसके किराए के ऊपर उन्होंने लोगों को दिया हुआ है। फिर वो जो छाबे वाला है उसने अपने आगे फिर 2-3 मोटरसाइकिल खड़े किए होते हैं, ठीक है। तो ये है वो तरीका जो ये लोग इख्तियार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि इनको उठा के तो फेंक दिया जाए, क्योंकि ये भी बेचारे गरीब लोग हैं, अपने मजदूरी के लिए आते हैं, अपना काम करने के लिए आते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि अगर कोई तरतीब दे दी जाए, मिसाल के तौर पे दुकानदार के ऊपर तो मुकम्मल पाबंदी हो कि वो अपनी दुकान से बाहर नहीं आ सकता। किसी हद तक अगर हो तो चलो फुट 2 फुट वो थोड़ा बहुत अपना बाहर, वो भी जगह देखते हुए कि कहाँ पर गुंजाइश है कहानी, वो फुट 2 फुट तक वो बाहर रख सकता है, लेकिन फुटपाथ को बंद करने की उसको इजाज़त बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। एक दूसरी बात है कि जो लोग सड़क पर बैठे हुए हैं वो भी वहाँ पर बैठाया जाए जहाँ पर गुंजाइश हो, और उसको एक 4x4 की एक लाइन लगा के दी जाए कि भाई इससे बाहर अगर तू 1 इंच भी हुआ तो हमें तुम्हें इतना जुर्माना हम करेंगे। फिर गुंजाइश हो जाएगी सड़कों के अंदर, तो फिर वहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की भी जगह निकल आएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि कमेटी चौक से लेके फौरा चौक तक ये बहुत बड़ा रोड है, इसके ऊपर हालत ये है कि पैदल चलने का भी रास्ता नहीं होता। तो अगर हम दुकानदारों को कंट्रोल कर लें कि भी अपनी दुकान से बाहर नहीं आएंगे, नंबर 1। दूसरी बात है कि जो लोग बाहर माल लगाते हैं, छाबे लगाते हैं, अगर हम उनको एक तरतीब दे दें कि भी आप 4x4 के खाने से बाहर नहीं आ सकते, इसमें आप लगाएं, और वो भी तरतीब दे के कि भाई इतने लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जहाँ जहाँ हमने लाइन खाना बनाया होगा उसी के अंदर लोग होंगे, इसके बाहर कोई नहीं लोग होंगे। फिर उसके अंदर हम स्पेस छोड़ेंगे गाड़ियों का। कमेटी चौक से लेके फुआरा चौक तक अगर हम मिसाल के तौर पे कस्टमर के लिए गाड़ियाँ
اسپیس بنا دیں تقریباً کوئی 100-150 اگر ہم اسپیس بنانا چاہیں تو میرا خیال اتنی بڑی بات نہیں ہے. جہاں کہیں 3 گاڑیاں آتی ہیں، جہاں کہیں 4 آتی ہیں، جہاں 5 آتی ہیں، جہاں 1 آتی ہے، 2 آتی ہے، اسی ترتیب سے وہ گاڑیوں کی لائنیں لگا کے کہ بھئی یہاں گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور کھڑی نہیں ہو سکتی. دوسرا، دکانداروں کے اوپر سختی سے پابندی لگانی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں کو لے کے دکانوں کے باہر کھڑی کر دیتے ہیں. سارا دن ان کی گاڑی جو ہے ان کی دکان کے باہر کھڑی رہتی ہے، رات کو وہ جب دکان سے نکلتے ہیں گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر بڑی سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور دکانداروں کو چاہیے، تنظیموں کو چاہیے کہ وہ بھی اس چیز کے اوپر غور کریں اور اپنے جو دکاندار ہیں ان کو یہ سمجھائیں کہ بھئی وہ گاڑیاں جو ہیں وہ برائے مہربانی گھر چھوڑ کے آئے. اگر آپ رکشے میں آئیں، ٹیکسی میں آئیں، بائک پہ آئیں، کسی ویگن پہ آ جائیں، اگر نزدیک ہے تو پیدل آ جائیں، لیکن کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ بازاروں کے اندر جو اتنا ہمارا ماشاءاللہ ہب بن گیا راولپنڈی شہر، کاروباری بہت بڑا ہب بنا ہوا ہے، تو وہاں آپ گاڑیاں لا کے تو کھڑی کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو آپ اوائڈ کریں. تو جب آپ اس طرح کریں گے نا تو اس سے یہ ہوتی ہے ترتیب. تو جب ترتیب آپ دیں گے چیزوں کو تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا فرق پڑ جائے گا. اس سے فائدہ آپ ہی کو ہوگا، آپ ہی کا کاروبار پھلے گا اور آپ ہی اپنے کاروبار کو بڑھائیں گے اس طریقے سے. پھر ایمبولینس ہے، ایمبولینس کو کوئی راستہ نہیں دیتا. مطلب ہم ٹریفک کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ بھی ہم پھر عملہ. اچھا، اس میں اب میرا کیا رول ہے؟ میرا رول یہ ہے کہ مجھے اگر دفتر دیا جائے، میں اس دفتر میں بیٹھوں، میرے ساتھ ٹریفک کا عملہ ہو، اس کے علاوہ تجاوزات کے کوئی 2-4 لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں، یعنی کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے ٹریفک کا اور تجاوزات کا. اب ٹریفک وارڈن جو ہے اگر وہ کھڑا ہو تو وہ کسی چھاپے والے کو کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر وہ سڑک کے درمیان میں بھی ہو تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو کچھ کہے. تو پھر کیسے معاملہ ٹھیک ہوں گے؟ ایک ٹریفک وارڈن ہے، وہ اگر وہ کسی کی بائک پیچھے کرے گا تو وہ تو چلو کر لے گا، لیکن اسی بائک کے ساتھ اگر اڈا لگا تو وہ وہیں لگا، اس کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو اختیار نہیں ہے. اسی طرح تجاوزات والے ہیں تو وہ جب آتے ہیں تو وہ ریڑیوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، چھاپوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ بائک یا گاڑی سڑک کے بیچ میں کھڑی وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. یعنی کہ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح جب سڑکوں کو توڑا جاتا ہے وہ بیچ میں پائپ ڈالتے ہیں اور وہ اسی طرح توڑی ہوئی سڑکیں اور اسی طرح وہ ملبہ ایسے اس کر کے اوپر چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی دوسرے لوگ آتے ہیں کہ جو اس کو آگے بنائیں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو شخص سڑک توڑتا ہے وہ اس کے اندر پائپ ڈالتا ہے، جو اپنا کام کرتا ہے اسی کا کام ہے کہ پھر وہ اسی کو بند کرے، اس کو جناب اس کو پکا کرے، پھر صفائی کر کے تو وہ جائے وہاں سے. تو یہ پرانی جو چیزیں ہیں نا، ان کو اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اب نئے دور کی باتیں. عمران خان کہتا ہے کہ بھی یہ نیا پاکستان ہے، تو اس میں پھر ہمیں چیزیں بھی نئی کرنی چاہیے، نئی چیزوں کو ترتیب دینا چاہیے ہم کو. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ جو ٹریفک کے حوالے سے یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے. ہماری خواتین ہیں وہ بیچاری گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی. آپ دیکھ لیں شہروں کے کیا حالات ہیں. یہ میں کئی دفعہ یہ باتیں کر چکا ہوں کہ پورے شہر کے اندر کہیں پر کوئی ٹوائلٹ سسٹم نہیں ہے. جو لوگ سائڈوں سے جو بچوں کے ساتھ فیملیوں کے ساتھ شاپنگ کرنے آتے ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ ان کی خواتین اگر ان کو واش روم جانا ہو، جگہ ہے کوئی؟ کہیں پر کوئی ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں؟ مکمل طور پہ دیکھو مافیا کا ایک پورے شہر کے اندر قبضہ ہے. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، کہیں سستانے کی جگہ نہیں، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں کہ کہیں کوئی فیملی ہے تو کوئی 2-4 بینچ کہیں بنے ہوئے ہیں تو وہ کہیں بیٹھ جائیں اور تھوڑا سا آرام کر لیں. کہیں بھی کچھ نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے. اور یہ تنظیمیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تنظیمیں صرف اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ یہ تاجروں کے جو ذاتی جو ان کے انفرادی مسائل ہیں، مسئلے وہ ان کے لیے بھاگتے دوڑتے ہیں تنظیموں والے. بس اپنے تعلقات بس قائم ہونے چاہیے. لیکن اجتماعی طور پہ، مجموعی طور پہ شہر کے حوالے سے تنظیموں نے، مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی کام کر رہی ہیں وہ ایسا. سمجھے؟ اور پچھلی ویڈیو میں جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ MNA-MPA کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ لائٹیں اور نالیاں اور گلیاں اور اس قسم کے کام کر. یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں. تو آوے کا آوے جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے. تو برائے کرم آپ میرا ساتھ دیں اس سلسلے میں. میں اس کمپین کو بڑے عرصے سے چلا رہا ہوں اور اب YouTube چینل کے ذریعے بھی میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس میں لوگوں کو اویئرنیس دوں. اور خواتین کو اس میں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے. کیوں کہ زیادہ واسطہ دکانوں میں خواتین کا ہی ہوتا ہے. خواتین ہی دکانوں میں آتی ہیں، شاپنگیں کرتی ہیں، خریداری کرتی ہیں اور مسائل کا شکار ہوتی ہیں. اور کوئی مسائل کوئی ایک تو نہیں ہے. اتنے بے ہنگم رش کے اندر خواتین بہت باہمت ہوتی ہیں کہ جو وہ اپنا ضروریات کی چیزیں لینے جاتی ہیں اور پھر وہ لے کے گھر آتی ہیں اور کتنی تکلیف سے اور کتنے مسائل سے دوچار ہوتی ہیں وہ.
تو کیا ہم ہاتھ پہ اگر ادارے کام نہیں کرتے تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں؟ کیا ہم کچھ بھی نہ کریں؟ آپ آگے آئیں، میرا ساتھ دیں، میں اس کے اوپر اب کام کروں گا انشاءاللہ شہر کے لیے، اور شہر کے اندر صفائی کے حوالے سے، ٹریفک کے حوالے سے، تجاوزات کے حوالے سے، اور اسی طرح جو اجتماعی مسائل ہیں ان کے حوالے سے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اقبال سبحانی کے نام سے میرا چینل ہے، تو اگر آپ کو میری باتیں پسند آتی ہیں، سمجھ آتی ہیں، تو اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور تجاویز بھی مجھے دیں، تاکہ میں اگلی ویڈیو جب بناؤں تو میں آپ کی تجویزیں، آپ کی باتیں سن کے، آپ کی باتیں دیکھ کے، تو جو میری سمجھ میں کوئی بات آئے تو میں اس کو آگے چلاؤں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔